بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ایاز ابن حمار المجاشعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتہ الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا کل مال نحلتہ عبدا حلال وإنی خلقت عبادی حنفاء کلہم وإنہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا وامرتہم ان یغیروا خلقی وإن اللہ نظر إلی اہل الارض فمکتہم عربہم وعجمہم الا بقایا من اہل الکتاب وقال یا محمد انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک وانزلت الیک کتابا لا یغسلہ الماء تقرأہ نائما ویقظان وان اللہ امرنی ان احرک قریشا فقلت ربی اذن یسلغ راسی فیدعو خبزا قال استخرجہم کما استخرجوک واغزہم نغزک وانفق فسننفق علیک وبس جیشن نبس خمسة مثلا وقاتل بمن اتاک من عصاک۔ یہ روایت اصلاً صحیح مسلم سے لی گئی ہے، رقم ہے 5113۔ ترجمہ ہے ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آج جو باتیں اس نے مجھے سکھائی ہیں اور جن سے تم ناواقف ہو وہ میں تمہیں سکھا دوں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے موقعوں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی جاتی تھی کہ دین کے بعض حقائق کی وضاحت کر دی جائے۔ اللہ کی کتاب موجود ہے، اسی طریقے سے وہ سنت جاری ہے جس کے مطابق لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے تو جس طرح علماء دین کی وضاحت کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تفہیم کرتے ہیں، تو آپ بھی اپنے زمانے میں دین کے سب سے بڑے عالم کی حیثیت سے یہ خدمت انجام دیتے تھے، اور بعض موقعوں پر خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کی ہدایت بھی کی جاتی تھی۔ یہ اس کا بیان ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے کسی بندے کو دے دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ دے دیا ہے یعنی دیا ہے اور وہ جائز طریقے سے اس کو مل رہا ہے۔ بعض موقعوں پر اس طرح اجمال کا اسلوب ہوتا ہے، تو یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مال جائز طریقے سے ملا ہے تو مال اپنی ذات میں کوئی شر نہیں ہے۔ یعنی یہ جو صوفیانہ مذاہب میں تصور پیدا ہو گیا کہ مال تو اصل میں اپنی ذات میں گویا سانپ یا اژدہا ہے جو آپ نے گھر میں پال لیا۔ ہمارے دین میں مال کو خیر کہا گیا ہے، اور اس کو تلاش کرنے، اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنے کو اللہ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ تو بتایا ہے کہ اگر وہ جائز طریقے سے ملا ہے تو پھر اس طرح کے لوگوں کی بات پر جو آ کر یہ بتائیں کہ اچھا تم نے اتنا مال جمع کر لیا اور یہ صورت ہو گئی اور تمہارے پاس ایسا غنا ہے اور تمہارے تو قافلے جاتے ہیں، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بحث مدینے میں پیدا ہو گئی تھی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مال جائز طریقے سے آیا ہے، وہ زمین ہے، جائیداد ہے، وہ سونا ہے، چاندی ہے، اور اس میں اللہ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا ہو رہے ہیں، تو وہ حلال ہے۔ یعنی اس کے بارے میں کوئی غلط تصور قائم کرنا یا اسے سانپ اژدہا سمجھنا یا یہ خیال کرنا کہ اس کی طرف رغبت تو اصل میں دینداری کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے کسی بندے کو دے دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے۔
یعنی کوئی انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے تو یہ بتایا کہ وہ اپنی پیدائش یا اپنی خلقت کے وقت کوئی شیطان نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا خیر کو چاہنے والا بندہ ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت وہی ہے جو اسلام کی فطرت ہے، یعنی بندہ صحیح اعتدال کے ساتھ تمام حقوق کو ادا کرے اور جو اس کی خواہشات اور رغبات ہیں ان کو حدود آشنا رکھے، اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے، لیکن پھر شیاطین نے ان کے پاس آ کر ان کے دین سے انہیں پھیر دیا۔ یعنی اگر گرد و پیش سے غلط چیزیں سامنے نہ آتیں، ترغیبات نہ ہوتیں، جو جنوں میں شیاطین ہیں اور انسانوں میں شیاطین ہیں وہ بری روایات پیدا کر کے وسوسے نہ ڈالتے، طرح طرح کے فلسفے نہ بیان کرتے، بری صحبت انسان کو نہ ملتی، کبھی گھر سے، کبھی خاندان سے، کبھی دائیں سے بائیں سے، تو ایسا نہ ہوتا کہ لوگ حق کے بجائے باطل کی طرف جانے والے بن جاتے۔ فرمایا اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہوں نے وہ ان کے لیے حرام کر دیں، اور ان کو ترغیب دی کہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں جن کے لیے میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ یعنی یہ جو شرک لوگوں کے اندر پیدا ہوا، اسی طرح حرمت حلت کے بارے میں جو غلط تصورات پیدا ہوئے، جو طرح طرح کے فلسفے انسان کو سجائے گئے، یہ ان شیاطین نے سجائے ہیں، شیاطین جن بھی اور شیاطین انس بھی، انسانوں کے اندر بھی اور ان کے اندر بھی۔ اس طرح گویا یہ بتا دیا ہے کہ انسان اپنی اصل فطرت کے لحاظ سے کوئی لوح سادہ نہیں ہے، وہ تو خیر لے کر آیا ہے، تاہم اس کے اوپر جو تحریر معاشرہ لکھتا ہے وہ بعض اوقات اپنے اندر شیطنت بھی لے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شرک کی ترغیب، حلال و حرام کے بارے میں غلط رویوں کی ترغیب، اور اس طرح ترغیب دی کہ میری بنائی ہوئی ساخت کو تبدیل کر دیں، یہ سب چیزیں در حقیقت شیاطین کی سجائی ہوئی ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ میری بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کر دیں، تو مطلب ہے کہ فطرت کو مسخ کر لیں، چنانچہ توحید کے بجائے شرک کے علمبردار بن جائیں، پھر اسی کے تحت وہ سب چیزیں اختیار کر لیں جو فطرت کی تبدیلی کے حکم میں ہے، مثلا رہبانیت، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے، برہم چرچ یعنی یہ فیصلہ کر لینا کہ ہم تو کوئی بیاہ نہیں کریں گے، کوئی گھر نہیں بسائیں گے، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے، عورتوں کا مرد اور مردوں کا عورت بننا، اور اس طرح کی دوسری خرافات۔ تو ان سب چیزوں کے لیے شیطان ترغیب دیتا ہے۔ فرمایا انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے بالکل صحیح جگہ پر ہوتا ہے۔ تو یہ مضمون جو بیان فرمایا ہے تو اس میں گویا بعض ضروری چیزوں کی تعلیم دی، یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا خیر ہے، اس کے بارے میں منفی رویے نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں البتہ حلال حرام کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور جو اللہ نے ذمہ داریاں اس مال کے بارے میں ڈالی ہیں ہمارے اوپر ان کو فراخ دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اپنی فطرت کے بارے میں کبھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر پر پیدا کرتا ہے، خیر کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہ شیاطین ہیں جو اس کو غلط راستہ دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ان کی آواز پر لبیک کہہ کے اس غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو ہمارے سامنے پھر کفر بھی آتا ہے، شرک بھی آتا ہے، بدعات بھی آتی ہیں، اوہام بھی آتے ہیں، غلط فلسفے بھی آتے ہیں، اور انسانوں کے معاملے میں جو جرائم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح گویا رہنمائی فرمائی کہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھ لو، اور اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور کو ہدایت کی گئی تو کیا عمدہ چیزیں ہیں جو آپ نے اس روایت میں واضح فرمائیں۔ اس کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، وہ چونکہ زیادہ اہم ہے، اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاس بن حمار مجاشعی کی روایت زیر مطالعہ ہے۔ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ روایت ہم نے صحیح مسلم سے لی ہے،
میں نے اس کا رقم بھی بتا دیا تھا، یہ 5113 ہے۔ روایت کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آخری حصہ اس وقت ہم پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ وہ آخری حصہ یہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَأُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّكَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّي إِذًا يَصْلَغُ رَأْسِي وَيَدْعُو خُبْزًا قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وعنفك ننفق عليك وبس جيشا نبس خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من أصاك۔ یہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص حیثیت ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نظر ڈالی، یعنی یہ آپ اپنی بعثت سے پہلے جو صورتحال ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ زمین والوں پر نظر ڈالی تو اہل کتاب کے کچھ بچے ہوئے لوگوں کے سوا وہ ان کے سب عرب و عجم سے ناراض ہوا۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ لوگ دین کو بھی فراموش کر چکے تھے، اس میں بہت سی بدعتیں بھی داخل کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو پیغمبر لے کر آتے رہے ہیں وہ بھی بس ہو چکی تھی۔ دو بڑی جماعتیں جن کو اللہ نے دین کا علمبردار بنایا تھا، یہود، ان کے بارے میں جیسے کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن چکے تھے۔ انہوں نے سیدنا مسیح کا انکار کر دیا، سیدنا مسیح کو صلیب دینے کی کوشش کی، اور اللہ کی شریعت کے ساتھ بھی، اس کے دین کے ساتھ بھی بے وفائی کی نتیجے کے طور پر وہ بڑے عذاب میں مبتلا ہوئے، تاہم سنبھلے نہیں۔ اسی طرح کی صورتحال نصارہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ مسیح علیہ السلام پر ایمان لائیں، لیکن ایک اور دوسری نسلی میں آ کر انہوں نے شریعت کو بھی منسوخ کر دیا، اور مسیح علیہ السلام کے دین جو اسلامی تھا اس کے بجائے سینٹ پال کی مسیحیت وجود میں آ گئی۔ قرآن مجید نے اس کو ضلالت سے تعبیر کیا ہے، یعنی گمراہی، سراسر گمراہی اختیار کر لی، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے دلوں میں بڑی رافت اور رحمت تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دین میں جہاں ایک طرف شریعت کو ختم کیا، اللہ کی پابندیوں کو ختم کیا، اور دوسری جانب ایک دوسری انتہا پر چلے گئے اور رہبانیت کو دین کا اصل مطالبہ قرار دے دیا۔ گویا وہ لوگ کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے آخری درجے میں یہی ہے کہ نہ وہ اپنا گھر بسائیں، نہ بیاہ کریں، نہ کوئی کاروبار کریں، بس راہب بن کر خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جائیں۔ تو یہ صورتحال تھی جس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراضی ہوں گے، تو فرمایا کہ یہ صورتحال تھی، اور فرمایا محمد میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم کو آزماؤں اور تمہارے ذریعے سے دوسروں کو بھی آزماؤں۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، تو ایسا نہیں کہ یہ امتحان پیغمبروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ ان کا انتخاب کیا جاتا ہے تو جس طرح کہ قرآن مجید نے بتایا ہے ان پر ذمہ داری دوہری آ جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہم نے قرآن کے یہ الفاظ پڑھے ہیں کہ چونکہ تم پر ذمہ داری زیادہ ڈالی گئی ہے، پابندیاں زیادہ لگائی گئی ہیں، تو اب اگر نیکی کرو گی تو اجر دوہرا، اور اگر کوئی غلطی کرو گی تو سزا بھی دگنی دی جائے گی۔ تو پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے یا وہ کسی موقع کے اوپر جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس کو ادا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑی شدید گرفت کرتے ہیں۔ اس گرفت کی ایک بڑی ہی نمایاں مثال سیدنا یونس ہے کہ ان کو کس طریقے سے وہاں سے نکالا گیا اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ لا تکن کا صاحب الحوت، آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہیں آپ وہ غلطی نہ کر بیٹھیں جو یونس سے ہو گئی تھی، ان کی طرح نہ ہو، اور صبر کے ساتھ
اس دعوت کے مقام پر کھڑے رہیں، اس کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس میں یہ تک قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں تو اس کے نتیجے میں ان کی رگِ جان کاٹ دی جائے گی، اسی دنیا میں سزا دی جائے گی۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر کو بھیجا گیا ہے تو صرف یہی نہیں ہے کہ پیغمبر کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے، پیغمبر بھی بڑی سخت آزمائش میں ہوتے ہیں، علم کی آزمائش، عمل کی آزمائش، استقامت کی آزمائش۔ اس لیے یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے ساتھ تو کوئی سختی ہو رہی ہے اور پیغمبروں کے ساتھ کوئی رعایت ہو رہی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ محمد میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم کو آزماؤں اور تمہارے ذریعے سے دوسروں کو بھی آزماؤں، اور میں نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے کوئی پانی دھو نہیں سکے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح جن الفاظ میں اور جس نظم و ترتیب کے ساتھ نازل کی گئی ہے قیامت تک اسی طرح باقی رہے گی، یعنی کوئی چیز بھی اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں کر سکے گی۔ اس بات کو اس طرح ادا کیا کہ اسے کوئی پانی دھو نہیں سکے گا، وہ جیسے ہے قیامت تک اسی طرح رہے گی، اور تم سوتے جاگتے اس کتاب کو پڑھو گے۔ یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی تلاوت صبح و شام ہوتی رہے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید ہی ہے کہ جس کی تلاوت اس طریقے سے ہو رہی ہے، نسلاً بعد نسلاً ہو رہی ہے، اور قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا۔ تم سوتے جاگتے اس کتاب کو پڑھو گے، اور کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلا ڈالوں۔ تو فرمایا کہ میری قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے کہ ان پر اللہ کی حجت پوری ہوگی، ان پر حق واضح کیا جائے گا، اس کے بعد اسی دنیا میں ان کو سزا ملے گی۔ یہ جو جلا ڈالوں کے الفاظ ہیں اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یعنی جب وہ تکذیب کر دیں تو اسی طرح جلا ڈالوں، جس طرح ان سے پہلی قومیں اپنے رسولوں کی تکذیب کے جرم میں، یعنی ان کو جھٹلانے کے جرم میں آسمان کے عذاب سے جلا کر بھسم کر دی گئی۔ قوم عاد، قوم ثمود، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ تو یہ فرمایا کہ یہی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں یہ کروں تو قریش کے لوگ تو میرا سر پھاڑ کر اسے کھائی ہوئی روٹی بنا دیں گے، یعنی میں نے اپنا عذر پیش کیا کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے، مالک ایک تنہا پر آپ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم ان کو نکلنے کے لیے کہنا جس طرح انہوں نے تمہیں نکلنے کے لیے کہا ہے، اور ان سے جنگ کرنا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ ہجرت کے بعد بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے، ان سے کہنا کہ اب تم بھی نکلو اور جنگ کرنا، جنگ ہم بھی کریں گے، تم اپنے مجاہدین پر خرچ کرنا، ان قریب ہم بھی تم پر عنایت فرمائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مال جو خرچ کرنا پڑتا ہے، قرآن مجید نے کہا نا جاہدوا باموالکم وانفسکم، تو کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی، ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ اپنا لشکر روانہ کرنا، ہم اس کے ساتھ 5 گنا لشکر مزید روانہ کر دیں گے، جیسے کہ بدر کے موقع پر کہا کہ ہم 5000 فرشتے اتار دیں گے، اور تم یہ قتال اپنے فرما برداروں کو لے کر اس کے ذریعے سے اپنے نافرمانوں کے ساتھ کرنا۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے معاملے میں آسمان کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ تمہارے ساتھیوں کی تلواروں سے ہم ان منکروں کو سزا دیں گے۔ یہی وہ تفصیلات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور سورہ توبہ خاص طور پر آخری مرحلے کو بیان کرتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی صحیح تفہیم نہ ہونے کے نتیجے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اس حدیث میں بھی بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی قوم کے ساتھ معاملہ تو وہی ہوگا جو سب قوموں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن آسمان کے عذاب سے نہیں ہوگا، یہ تمہارے ساتھیوں کی تلواروں سے ہوگا۔ اس میں جلا ڈالنے والی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ سزا اس طریقے سے دی جائے گی۔ اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ توبہ کی آیت 14 میں، یعنی یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور اسی دنیا میں دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔